BBC اردو کے پروگرام سیرین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب سے خواجہ سراؤں کے لیے 20 کروڑ کا بجٹ، لیکن کیا اس سے معاشرے میں ان کے بارے میں پائی جانے والی سوچ کو بھی بدلا جا سکے گا؟ کوئی بھی ہم لوگوں کو نہیں چھوڑتا، کوئی بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا. بس جس کا جتنا بس چلتے وہ اتنی ہمارے ساتھ کرتے ظلم. انڈیا کے خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے ایک ساتھ 20 سیٹلائٹ خلا میں پہنچا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا. اور چلیں گے سری نگر اور دیکھیں گے کہ وہاں کے کیفے کلچر سے لوگ کس طرح محظوظ ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت نے خواجہ سراؤں کے لیے 20 کروڑ روپے کا بجٹ تجویز کیا ہے. تاہم خواجہ سراؤں کی برادری اس سے مطمئن نظر نہیں آتی. ان کا موقف ہے کہ حکومت اس بجٹ کے تحت انہیں چند شعبوں تک محدود کر رہی ہے، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. خواجہ سرا برادری کی جانب سے تشدد کے خلاف متعدد مظاہروں کے بعد صوبائی حکومت پر دباؤ تھا کہ وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرے. لیکن بعض سماجی کارکن اس حکومتی اقدام کو تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ پشاور سے ارم عباسی. یہ پشاور کی امامیہ کالونی ہے جہاں پر کافی بڑی تعداد میں خواجہ سرا رہائش پذیر ہیں. یہاں پر اب خواجہ سراؤں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض ایسے خواجہ سرا ہیں جو کہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور میں یہاں انہی سے ملنے آئی ہوں. تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر تاریخ میں پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کمزور طبقے کے کوٹے میں سے خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے 20 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا ہے. مگر خواجہ سرا برادری کی سرگرم کارکن فرزانہ اسے مسترد کرتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ حکومت مردوں اور خواتین کی طرح انہیں بھی اپنی مرضی کا شعبہ چننے کا حق دے. حکومت یہ تجویز کر رہی ہے کہ خواجہ سراؤں کو متبادل شعبہ یعنی سلائی کڑھائی کی طرف راغب کیا جائے. وہ اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کا یہی سوچ ہے کہ مطلب یہ معذور ہے، تو معذور کا مطلب یہ کہ یہ پیسے ہم دیتے اور یہ بیماری دور کرے. ایک دوسرا یہ کہ یہ ہنر سیکھے. اگر ناچنا گانا ہنر نہیں ہے تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکے ہوں کہ یہ لوگ پھر 700-800 کا سلیما گھر کا ٹکٹ کیوں لے کے جا کے دیکھتے ہیں، وہاں بھی ڈانس ہوتے ہیں، پھر شادیوں میں کیوں ڈانس کرواتے ہیں. گزشتہ ایک برس میں صرف خیبر پختونخوا میں 46 خواجہ سراؤں کو قتل کیا گیا. اس سال تشدد کے 300 واقعات رپورٹ ہوئے. حالیہ دنوں میں 9 تشدد کے واقعات سامنے آئے ہیں. بعض سماجی کارکن کے مطابق خواجہ سرا برادری کو حکومت اب بھی بظاہر معاشرے پر ایک بوجھ سمجھ کر پالیسی طے کر رہی ہے. حکومت خیبر پختونخوا جو ہے وہ خواجہ سراؤں کو ابھی تک تو فنکار کے طور پر نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ معاشرے پر ایک بوجھ کے طور پر دیکھ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اس اسکیم کے اندر بھی لکھا ہے تاکہ وہ ایک مفید شہری بن سکیں. تو یعنی حکومت کے خیال سے وہ ابھی ایک مفید شہری نہیں ہے. زبردستی چند شعبوں تک ان کو جو محدود کیا جانا ہے وہ انسانی حقوق کی جو بنیادی ہماری وضاحتیں ہیں ان کے بھی خلاف ہے. صنم بھی حکومت سے کچھ زیادہ پر امید نہیں. 13 برس کی عمر میں وہ گھر والوں کے تشدد سے تنگ آ کر گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئیں، مگر تشدد بڑھتا ہی رہا. جو فنکشن والے لوگ لے کے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی گاڑی آ رہی ہے آپ کو لے جائیں گے. ابھی اس میں تقریباً میرے خیال میں 12 بج گئے. 12 جب بج گئے ان کا اب یہاں ہی سو جاؤ. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ہیلپر بھی تھے جو بچے تھے، ان کے ساتھ بھی زیادتی کی، ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی. تو ان بندوں نے تو خیر جو کچھ کرنا تھا کر لیا، چھوڑ گئے. آگے پولیس والوں کی باری تھی تو سردیوں کی رات میں پھر انہوں نے ہمارے ساتھ وہ جو حال کیا وہ تو میری روح تک کام جاتی ہے. کوئی بھی ہم لوگوں کو نہیں چھوڑتا، کوئی بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا. بس جس کا جتنا بس چلتے وہ اتنی ہمارے ساتھ کرتے ظلم. اور اسی بارے میں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی سے بات کی اور پہلے ان سے یہ پوچھا کہ صوبائی حکومت نے خواجہ سراؤں کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ آف vulnerable پیپل یعنی معاشرے کے کمزور افراد کی بہبود کے تحت یہ بجٹ تجویز کیا ہے، تو آخر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کی جائے گی؟ دیکھیں، اس میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں جن پہ یہ کمیٹی غور کرے گی. ایک تو اس میں ایڈوکیٹ جنرل کو ہم نے اس لیے بٹھایا ہے کہ ان کے کوئی لیگل ایشوز ہیں، آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے، فیڈرل گورنمنٹ سے ان کے ایشوز ہیں، وہ بھی ہم
اس فورم پہ ڈسکس کر کے ان کے لیے آگے تجاویز دیں گے. دوسرا جو پروفیشنل گورنمنٹ کرے گی ان کے لیے کہ ان کی مشاورت کے ساتھ ہم ان کو ٹریننگ دیں گے اور ان کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں ہم کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, باعزت روزگار حاصل کر سکیں, اور اس کے لیے فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ ساری پروفیشنل گورنمنٹ ول پرووائڈ دیم. اور اگر پاسبل ہوا تو ان کے لیے ہم ہاسٹل بھی بنانے کی کوشش کریں گے, ان کو ہیلتھ فیسلٹیز بھی فری آف کاسٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس فنڈ کے اندر سے, اور اسپتالوں کے اندر ان کے لیے کوئی رومز بھی مخصوص کریں گے. اسی لیے سیکرٹری ہیلتھ کو بھی ہم نے اس کا ممبر بنایا ہے. جی, لیکن کیا انہیں مردوں اور عورتوں کی طرح اپنا پیشہ خود چننے کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل, دیکھیں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایک مقام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کا آرڈر تو اپنی جگہ پہ, لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. ان کو نہ سوسائٹی آن کر رہی ہے, نہ ان کو جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ لوگ رہنے دیتے ہیں, وہاں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو کمیٹی ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنی ہے, اس میں ان کی بھی نمائندگی موجود ہے, تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک قابل عمل فارمولہ طے کریں, ایک ایسی پالیسی بنائیں جس پہ عمل کیا جا سکے, اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں, جو بھی ان کو معاشرے میں چیزیں درپیش ہیں, ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے, ان کے سوشل پرابلمز ہیں, ہم سب کو حل کریں. نہ سوسائٹی ان کو اونرشپ دے گی, نہ والدین دیں گے, اور نہ حکومتیں دیں, تو پھر یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ خواجہ سر, علیشہ کی ہلاکت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ غفلت کی وجہ سے ہوئی, اور کارروائی کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے, لیکن جب تک قصورواروں کو سزا نہیں ہوگی تب تک حالات بہتر تو نہیں ہوں گے نا ان کے لیے؟ آپ بالکل صحیح کہتی ہیں کہ دیکھیں, جب تک جسٹس نہیں ہوگا, اور جب تک, اور یہ جو گورنمنٹ نے اونرشپ دی ہے, اس اونرشپ سے ہی ان کا ایک معیار بلند ہو جائے گا, اور لوگ سارے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دے آر ویری امپورٹنٹ پیپل ان دا سوسائٹی. جب گورنمنٹ نے خود ان کو اونرشپ دے دی ہے تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں ان کو اونرشپ نہ دینے والے؟ اور پھر اسی طرح جو علیشہ کا کیس ہوا, اس میں ملزمان جو ہیں وہ سارے گرفتار ہو چکے ہیں, اور قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی, اور آپ کو نظر آئے گا سامنے, چونکہ یہ 302 کا کیس ہے. بجٹ کا جو وائٹ پیپر ہے اس میں خواجہ سراؤں کا نام لے کر ان کے لیے پیسے تجویز نہیں کیے گئے. اگر حکومت خود ان کا نام لینے سے ہچکچاتی ہے تو ان کے بارے میں جو سوچ ہے اسے بدلنے میں اور مشکل پیدا ہوگی نا؟ وہ چیک کر کیا جا سکتا ہے کہ میں ابھی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو بات آپ نے کیا ہے, نشاندہی کی ہے, ابھی بجٹ جو ہے اسمبلی کے اندر ہے, ہم اب بھی نام ڈال سکتے ہیں, کیونکہ بجٹ سپیچ میں آیا ہے تو بجٹ سپیچ میں کہیں سے آیا ہے, ویسے باہر سے نہیں ڈالا جا سکتا. سو پیپرز کے اندر, اے ڈی پی کے اندر یہ سکیم موجود ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ کے واقعے میں معروف قوال امجد صابری ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کا نشانہ امجد صابری ہی تھے, جو ان دنوں ایک نجی چینل کی رمضان نشریات میں مصروف تھے. جنوبی کوریا کے مطابق شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کیے ہیں. اس سے قبل شمالی کوریا نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران 4 میزائل تجربات کیے ہیں, جو اطلاعات کے مطابق تمام ناکام رہے. اور برازیل کی فوج کا کہنا ہے کہ میناس شہر کے ایک چڑیا گھر سے اولمپک ٹارچ ریلی میں شرکت کے لیے لائی جانے والی ایک مادہ تیندوے کو تھوڑی ہی دیر بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. مادہ تیندوا پیر کو ہونے والی ایک تقریب کے بعد فرار ہو گئی تھی, جس کے بعد اس نے ایک فوجی پر حملہ کر دیا تھا. انڈیا میں خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے آج ایک ساتھ 20 سیٹلائٹ خلا میں پہنچا کر ایک نیا سنگ میل پار کیا. آج جن سیاروں کو خلا میں بھیجا گیا ان میں امریکہ, کینیڈا, جرمنی اور انڈونیشیا کے سیٹلائٹ شامل ہیں. اسرو کافی عرصے سے کاروبار کے طور پر دوسرے ممالک کے سیٹلائٹس بھی لانچ کر رہا ہے, اور ماہرین کے مطابق اس کے خلائی پروگرام پر دنیا میں سب سے کم لاگت آتی ہے. دلی سے سہیل حلیم. 0+1 +2 +3 +4 Majestic liftoff. آج کے لانچ کے لیے اسرو نے اپنا آزمودہ PSLV راکٹ استعمال کیا, جس نے کامیابی کے ساتھ 20 مصنوعی سیاروں کو خلا میں پہنچایا. اپنے مارک پر جاتے ہوئے انڈیا کا خلائی پروگرام کافی وسیع ہے, اور اب وہ ایک ایسا راکٹ تیار کرنے کی کوشش میں ہے جسے بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے. انڈیا چاند اور مریخ پر بھی مشن بھیج چکا ہے, جن پر مغربی ممالک کے مقابلے میں بہت کم لاگت آئی تھی. امریکہ کی ہالی ووڈ جو فلم بنتی ہے, مووی, اس سے بھی کم خرچے میں ہمارے ویگیانکوں نے کام کیا ہے.
यानी इससे ज्यादा खर्चा तो हॉलीवुड की मूवी बनाने में होता है। जो मसनूई सैयारे आज खला में भेजे गए उनका वजन 7 क्विंटल और 1.5 किलो के दरमियान था। इनमें गूगल का भी एक सैटेलाइट शामिल है। माहिरीन के मुताबिक इंडिया अरबों डॉलर के खलाई कारोबार के शोबे में एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। 2014 में रूस ने एक साथ 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने से लागत कम हो जाती है और यही इंडिया के खलाई प्रोग्राम की सबसे बड़ी ताकत बताई जाती है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, आखिर इंडिया में मईशत की शरह में तरक्की के बावजूद तामीरात का शोबा सुस्त रवि का शिकार क्यों है। और ये जानने श्रीनगर चलेंगे कि आखिर वहाँ कैफे कल्चर का रुझान क्यों बढ़ रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इस साल जनवरी से मार्च तक इंडिया की मईशत ने 7.9% की शरह से तरक्की की है। दूसरी जानिब चीन की मईशत में तरक्की की रफ्तार कुछ कम हुई है, जिसकी वजह से सरमायाकार इंडिया की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रोज़गार के मौक़े पैदा करना इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है और हाल ही में तामीरात या कंस्ट्रक्शन के शोबे में सुस्त रवि ने हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। मुंबई से समीर हाशमी की रिपोर्ट। मुंबई के बहुत से रेलवे स्टेशंस के सामने ये एक आम मंजर है। ये लोग मुसाफिर नहीं बल्कि मजदूर हैं जो कंस्ट्रक्शन के शोबे में मंदी की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। रोज़ाना ये लोग इस उम्मीद पे यहाँ आते हैं कि शायद कोई छोटा मोटा काम आ जाए तो कुछ पैसे बन जाएं। मुंबई के लोग भी घरों पे काम कराने को मजदूर ढूंढने यहीं आते हैं। ज़्यादातर ये मजदूर खेती बाड़ी छोड़कर मजदूरी करने मुंबई आए थे। शिव पूजन 2007 में यहाँ आए थे, लेकिन 2 साल पहले कंस्ट्रक्शन की मजदूरी ख़त्म होने के बाद से वो मुस्तकिल परेशान हैं। 10,000 12,000 कम लेते थे, 12,000 तक, तो महीने में 7,000 7,500 बच जाता था। और अब भी जो है तो नहीं बच पाता है। कम से कम गांव जाके कुछ न कुछ काम करेंगे, कम से कम परिवार करेंगे या कुछ ले दे के खाएंगे। उसके बाद फिर स्थिति देखेंगे, स्थिति के आधार पर या तो फिर आएंगे या तो नहीं तो कुछ गांव देश में ही कुछ करने के बारे में सोचेंगे। तेज तरक्की के बावजूद नौकरियां पैदा करना इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज है। खेती बाड़ी के बाद सबसे ज़्यादा लोग कंस्ट्रक्शन के शोबे में हैं, लेकिन खदशा ये है कि कंस्ट्रक्शन में मंदी बहुत से लोगों को दोबारा काश्तकारी में वापस ले जाएगी। नौकरियां सिर्फ हाउसिंग के शोबे में कम नहीं हो रही, दूसरे बड़े तामीराती मंसूबे भी चैलेंज हैं। कारोबारी लोग सरकार और बाबू कल्चर को इल्ज़ाम देते हैं। प्रोजेक्ट्स की मंजूरी वाले हिस्से में बहुत ताख़ीर की जा रही है। इसी वजह से इन पर अमल दरामद में भी देर हो रही है और इसके नतीजे में सरमायाकारों के एतमाद में कमी हो रही है। इंडिया दुनिया की नौजवान तरीन आबादियों में से एक है और इसे नए रोजगार की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हर साल 1 करोड़ नौकरियां चाहिए और एशिया की तीसरी बड़ी मईशत के लिए देरपा तरक्की करने की कुंजी भी यही होगी। समीर हाशमी, BBC न्यूज़, मुंबई। आइए अब देखें कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आज क़ारीन ने किन खबरों में ज़्यादा दिलचस्पी ली। साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी की जानिब से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़ारजा अमूर सरताज अज़ीज़ के इल्ज़ामात मुस्तरद। लाहौर में बारिश के बाद नशेबी इलाक़े ज़ेर-ए-आब आ गए और कराची के दुनिया भर में 8वें सस्ते तरीन शहर जबकि हांगकॉन्ग के सबसे महंगे शहर होने से मुतल्लिक़ रिपोर्ट्स आज ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबरों में शामिल हैं। आइए अब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर चलते हैं, जहां श्रीनगर में कैफ़ेज़ और टी हाउसेज़ का एक नया रुझान शुरू हुआ है। इंटरनेट और मुताले की सहूलियात ने जदीद तर्ज के इन कैफ़ेज़ को काफ़ी मकबूल कर दिया है। गुज़श्ता 26 साल से कश्मीर में शाम ढलते ही बाज़ार सुनसान हो जाते थे, लेकिन अब कैफ़ेज़ की चहल पहल से लोगों को एक नई तब्दीली का एहसास हो रहा है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट। जदीद तर्ज के कैफ़ेज़ कश्मीर की नई तफरीह गाहें हैं। दुनिया भर में मशहूर कॉफ़ी और दीगर पकवान अब आसानी से कश्मीरियों को भी मयसर हैं। गुज़िश्ता चंद माह से यहाँ कैफ़ेज़ तामीर करने की जैसे दौड़ शुरू हो गई। ऐसे ही एक टी हाउस के इफ्तिताह के लिए खुद वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी पहुँच गईं। कप कैसा है?
रूही नाज़की मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी की मुलाजमत तर्क करके कश्मीर लौट आईं और यहाँ आते ही उन्होंने निहायत जदीद तर्ज का टी हाउस तामीर किया। हर वक्त मैं चाहती थी कि किसी भी तरह से मैं वापस आऊँ, लेकिन एक ऐसे एनवायरनमेंट में आऊँ जहाँ मैं जो काम करती हूँ वो भी कर सकूँ और एक डिफरेंट माहौल हो। कश्मीर की तारीख और सकाफत से मुतल्लिक तस्वीर और किताबें नए कैफ़ेज़ की ख़ास बात है। ये कैफ़े बिज़नेस एक अलग बिज़नेस है, तो लेकिन अगर इसके साथ रीडिंग हो तो ये कहिए कि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह वो एक बात कही जाती है कि सोने पे सुहागा जिसे कहा जाए, तो जब ये दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो बस ऐसा ही समझिए आप। कॉफ़ी नोश करते हुए लोग कश्मीरी मौसीकी से भी महजूज होते हैं। ताहम समाजी हल्के कहते हैं कि नया रुझान एक मखसूस तबके तक महदूद है और आम लोगों को ऐसी जगहों तक रसाई नहीं है। एक तो टोटली कमर्शियल होता है, उसमें आपको यू विल नॉट फाइंड द क्वालिटी ऑफ द पीपल जिसमें जैसे होती है, मगर वो एलिट ही आ जाएगा, वो मतलब रिच पीपल ओनली। तो ये जो अदीब जनरली इतने यहाँ के कश्मीर के अदीब, कश्मीर के राइटर्स, कश्मीर के जर्नलिस्ट अमीर नहीं होते हैं। कश्मीरी नौजवान श्रीनगर में शुरू हुए कैफ़े कल्चर से खुश तो हैं, लेकिन ऊंची कीमतों से परेशान हैं। एक कॉफ़ी कप के लिए 300-200 देने पड़ते हैं, तो एक स्कूल स्टूडेंट्स ही वांट्स टू गो देयर, बट महंगा है तो जेन्युइनली कहाँ से लाएगा फिर उतना पैसा वो देने के लिए। जो भी हो, नया कॉफ़ी कल्चर शाम को भी यहाँ के बाजारों को रोशन रखता है। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए, पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए एक खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि कराची में मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को आज गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 45 बरस के अमजद साबरी पर हमले का वाक़या शहर के वस्ती इलाके लियाकाबाद में पेश आया। आली नाज़की को अब इजाज़त दीजिए और आपको छोड़ के जाते हैं अमजद साबरी की आवाज़ के साथ।